this, inshallah. Let's get ready to start. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone who's tuning in. Just give me a second, guys. I'll be with you shortly. بس ابھی کچھ ہی دیر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. ویلکم ٹو آل آف یو. اوکے گائز ویئر آلموسٹ ریڈی ٹو اسٹارٹ. بس تھوڑا سا ہم اپنی آڈینس کو بلڈ ہونے دیں, پھر ہم انشاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل. لیٹ می جسٹ موو دس. اوکے یہ سائڈ پہ ہو گیا. وعلیکم السلام ام طاہا, الفت, یاسمین, آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید. سمیہ خان اینڈ لیٹ می ہیو اے لک ایٹ ہو ایلس سیڈ سلام. ماہی وعلیکم السلام. محمد عمر, فاطمہ اعجاز, سمن مشتاق, ہادیہ عامر, اقرا خان, یوسف شیخ, عائشہ کامران, ماشاء اللہ. بھیسا کیا وسڈ I don't know what that means. فریحہ بھٹی اینڈ رکشندہ عباسی اینڈ the list goes on and on. جاسیہ مریم, جزاک اللہ خیر to all of you for tuning in. سسٹر ہنا شمسی پوچھ رہی ہیں کہ واٹس دا ٹاپک ویمن آن بائک. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج کا ٹاپک بہت ہی ایکسائٹنگ ہے اینڈ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے دیٹ آئی ڈو لو بائکس مائی سیلف. سو انشاءاللہ آج میں آپ سے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گا which is women on bikes انشاءاللہ. برادر سلمان الدین خان فرام کراچی, السلام علیکم برو. آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. ہاؤ از سٹی اسکول؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہیں سارے انشاءاللہ. میرا سب کو سلام دیجیے گا. we're starting off in just a minute, تو پلیز brace yourselves for impact. this is going to be heavy. this is going to be heavy. okay, so میں نے بس اپنا پیپر ورک ریڈی کر لیا جی. آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. we're starting off in just about 50 seconds. کیا خیال ہے؟ All right, we are ready to start in just a few seconds. Okay. عبداللہ بن رفیق, ایاز خان, آپ لوگوں کو بھی میرا بہت بہت سلام. ویلکم ویلکم. برادر محمد بن سلیم کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ریڈی. الحمدللہ, گریٹ ٹو نو دیٹ یو گائز آر ریڈی. اینڈ انشاءاللہ جی بس کچھ ہی سیکنڈ میں اسٹارٹ کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر برادر ملک دانیال, یا ملک ہے یا مالک ہے؟ ملک آئی تھنک ہوگا. جزاک اللہ خیر فار یور کمپلیمنٹس. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے الحمدللہ. ٹاپک آج کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے جی, ویمن آن بائکس. تو تیار رہیں. وقاص احمد, آپ کو بھی میرا سلام. عثمان عاشق, واٹ اے عاشقانہ نیم یو ہیو. اوکے گیٹ ریڈی گائز, وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. اوکے جی لیٹس ڈو دس. اوکے بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج کا ٹاپک ہے ویمن آن بائکس. فار دوز آف یو ہو ڈونٹ نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, لیٹ می جسٹ ایکسپلین واٹ از ویمن آن بائکس. اچھا جی, میں ابھی اس پہ آتا ہوں اور آئی اسٹارٹ آف وتھ دس. ٹھیک ہے, میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ویمن آن بائکس کا اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جناب, کچھ آپ کے سامنے نیوز کلپنگز رکھوں گا. پلیز ہیو اے لک ایٹ دیز کلپنگز اینڈ لیٹ می نو کہ آپ کو کیسا لگا. لیٹس اسٹارٹ وتھ دس ون. تو آج جو ہے ہم آپ کے سامنے پہلی کلپنگ یہ رکھیں گے. اب پتہ نہیں یہ لائٹ جو ہے اتنا نور کیسے کیمرے پہ سمائے گا, بٹ لیٹ می سی اف دس از پاسبل. رائٹ دیر یو گائز گو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایکچولی ٹیکسٹ انورٹڈ ہے بیکاز وہ سیلفی موڈ آن ہوا ہوا ہے, آئی ایم سوری. لیکن بہرحال میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, آپ صرف امیج دیکھ لیں فی الحال. ٹھیک ہے, سو یہ ہے جی اس وقت امیج آپ کے سامنے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو.
یہ جی ڈان نیوز کا آرٹیکل ہے, لکھا ہوا ہے ایوری تھنگ آئی لرنڈ ایز اے ینگ وومن یوزنگ دس پرٹیکولر ٹیکسی سروس, بائک شیئرنگ سروس. اور خاتون کا نام میں نہیں لوں گا بیکاز آئی ایم گونا ہائڈ ایوری باڈیز آئیڈینٹی اینڈ آئی ایون بلرڈ آؤٹ دی امیجز تاکہ وہ نظر نہ آئیں انشاءاللہ. لکھا ہے جی کہ given social pressures it's naturally a struggle when you force yourself to defy the norm and sit on a motorbike the way men sit. تو یہ خاتون جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح مرد موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں اس طرح ہمیں بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہی ہیں I am a 28-year-old single woman born and brought up in Gulistan Johar, a residential area of Karachi that largely houses upward blah blah blah. Okay, so basically انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی میں اپنی بائک رائڈ پہ گئی اور مجھے بڑا مزہ آیا, اور خواتین کو بھی باہر نکلنا چاہیے اور ان کو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھنا چاہیے. اچھا چلیں ابھی ہم صرف نیوز پڑھ لیں, باقی ہم آگے جا کے بات دیکھتے ہیں. پھر ایک اور ہے جی یہ آرٹیکل, یہ بھی آپ دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اور یہ جو لنک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, دیر یو گو, یہ میں نے امیج بلر کیا ہوا ہے, سو یہ ان کا ایڈ ہے. لیٹ می شو یو what that ad says. لکھا ہوا ہے کہ جی when was the last time you traveled on a bike, خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے, or have you at all? Frankly, we are too tired of hearing that bikes aren't for women. This 11th March, join thousands of women across Pakistan by booking a ride with our trained male and female bike captains and let's reclaim public space. Okay, اور آگے لکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ رائڈ بک کریں and so on. ایک اور امیج ہے جی, یہ بھی دیکھ لیں آپ, یہ بھی بلرڈ آؤٹ ہے بٹ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ جو ٹیکسی سروس ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دے امپاور ویمن ٹو رائڈ بائکس تھرو دا کنٹری وائڈ ریلی. اور یہ خاتون جن کا نام میں نہیں مینشن کروں گا وہ لیکچرر ہیں ایک پریسٹیجیس انجینئرنگ یونیورسٹی میں کراچی میں. شی ٹک ہر فرسٹ بائک رائڈ ٹوڈے and she says that the experience made her feel empowered and liberated and that she'd want to learn more about this. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے موٹر سائیکل پہ بیٹھے کسی بندے کے پیچھے تو ہمیں امپاورمنٹ ملی, ہمیں خوشیاں آ گئیں زندگی میں, ہم لبریٹ ہو گئے. تو بڑی جی خوشی کی بات ہے آپ کو اس طرح سے انجوائے کرتے ہوئے دیکھنا کہ بہت آپ کو مزہ آیا, آپ نے بائک پہ سفر کیا. ابھی اس پہ تھوڑا سا میں تبصرہ کرتا ہوں آپ کے لیے. تو یہ وہ امیجز ہیں جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آئی ڈو اپالوجائز بیکاز یہ اس وقت سیلفی موڈ آن ہے تو وہ آپ کو شاید ٹیکسٹ صحیح نظر نہیں آئے گا. اچھا ایک اور ایڈ ہے جی جس میں بڑے خوشی سے یہ ٹیکسی سروس جو ہے یہ مینشن کر رہے ہیں کہ ان کو بڑا ہی امیزنگ رسپانس مل رہا ہے اور بڑا ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کی پہلی جو بائک کیپٹن ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے اور پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. رائٹ, سو واٹ آر دے سیئنگ؟ They are saying that everybody wants change. That's what they're saying. They're saying everybody wants change. She drives towards it. Now she is driving towards it. Meet so and so, main naam nahi lunga, our first female bike captain from Karachi. She is proud to be of service to not just her family but to the taxi riders everywhere. We would like to thank every female captain and female customer who has been part of our journey. It has been an honor to serve you. اور یہ ویمنس ڈے منا رہے ہیں جی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بائکس پہ جا رہی ہیں. اور یہ ایک اور yet again there is another خاتون جو کہ کہہ رہی ہیں کہ جی this service is amazing and we could do it again. hats off. انہوں نے اپنی فرسٹ بائک رائڈ لی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بائک رائڈ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے رائڈرز کے پیچھے بیٹھیں اور انجوائے کریں, اپنی لائف کو انجوائے کریں, اور اس طرح سے ملک میں ترقی پھیلے گی اور ہم لوگ اپیرنٹلی کسی بڑی اچھی راہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اور خاتون ہے جی, انہوں نے بھی اپنا لکھا گرلز آن بائکس ہیش ٹیگ پہ, اور یہ پہلے ان کا آپ دیکھ لیں, میں نے امیج بلر کیا ہوا ہے ان کا اور ان کا جو نام بھی ہے وہ چھپایا ہوا ہے. بہرحال یہ لکھتی ہیں کہ Today I took my first Careem bike ride. It was pretty good, much cheaper than the car rides. Plus, the captain offered me a helmet. Allah ka shukar hai, unhone aapko helmet de diya ji, which is great. I encourage more girls to take these bike rides. Let's break stereotypes, ye keh rahi hai. Become part of this taxi service new campaign by sharing your bike ride story at this hashtag. تو بہت ہی جی خوشی کا مقام ہے جی ان کے لیے. اوکے, تو بڑا خوشی کا مقام ہے جی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے. ناؤ ایک اور امیج ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں.
اوکے سو ہیئر از اندر ون. یہ بھی ایک اور نیوز رپورٹ ہے, یہ آپ دیکھیں, آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ, یہ آپ کو شاید ابھی تھوڑی دیر میں اسکرین پہ نظر آ جائے. دیر یو گو. سو یہ ایک اور آرٹیکل ہے, یو کین سی دس رائٹ ہیئر. اگین آئی بلرڈ آؤٹ دی امیجز فار یور بینیفٹ. اوکے سو دیر از دی آرٹیکل, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. لکھتی ہیں جی کہ women on bikes, just wanted to share my first bike ride experience with the taxi service this morning for a small chore nearby, and decided to book a bike ride through this service. The captain who came was such a decent boy. اچھا, وہ جو کیپٹن تھا بڑا ڈیسنٹ تھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دی ان کی ڈیسنسی پہ. The whole experience was quite comfortable and exciting. Okay, we as women need to adopt practical steps, be it our home chores, mobility, etc. Support inclusivity, highly recommended. کہتی ہے PS, this post is not to hurt anyone's feelings or challenge our religious teachings, societal norms. This is just to create awareness for resolution of practical issues for the less privileged and or in case of emergencies. Please note female captain options are also available. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے محبت سے ماشاءاللہ یہ شیئر کیا اپنا یہ رائڈ کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ, اور ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے. بہرحال ابھی اس کا تھوڑا سا کریں گے جی پوسٹ مارٹم کا وقت آ چکا ہے, تو تیار ہو جائیں کہ یہ اصل میں بائک رائڈس کے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دیر آر ٹو ایشوز دیٹ وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ. ایک ایشو یہ ہے کہ عورتیں جو بائک چلائیں گی, ٹیکسی بائک ہے, دا بائک از اے ٹیکسی, بائک بیسکلی ٹیکسی ہے, وہ ایک خاتون چلائیں گی, ان خاتون کے ساتھ ان کے بائک پہ پیچھے مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں, عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں. سو دیٹس دا فرسٹ سروس. دی ادر سروس از کہ آپ جو بائک رائڈر ہے وہ تو میل ہی ہے, جس طرح کہ میجورٹی جو ہے, مطلب 99% جو بائک رائڈر ہیں وہ میل ہی ہیں, لیکن جو پیچھے بیٹھیں گی وہ خاتون بیٹھیں گی اور وہ رائڈ کو انجوائے کریں گی. وہ چاہتی ہیں کہ جی ہمیں بھی کم فیئر میں ہم بھی بائک کے مزے لوٹیں. چلیں جی, یہ بیسکلی دو ایشوز ہیں. آئی ہوپ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. تو دو ایشوز ہیں. نمبر 1, women who are riders of a bike جو کہ ٹیکسی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے پیچھے مردوں کو بٹھانا. نمبر 2, مردوں کا بائک چلانا اور پیچھے خواتین کو بٹھانا. ٹھیک ہے, دونوں باتیں آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ٹو ڈفرنٹ سیناریوز ہیں, دونوں پہ آج بات ہوگی. سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہم نہیں ہیں. پہلے تو اس بات کا فیصلہ کر لیں, کیا میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو ہم مسلمان ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ جی آپ بھی مسلمان ہیں, تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں قرآن کی کوئی ویلیو ہوگی, اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی بھی کوئی ویلیو ہوگی. تو اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر میں آگے بات کیری کرتا ہوں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اور اگر ہم یہ اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں, میرا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, تو پھر تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دین دس کانورسیشن از ناٹ فار یو. آپ ٹیون آؤٹ کر جائیں, بیکاز اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پہلے سے نان مسلم کہہ رہا ہے اس کے ساتھ میری بحث نہیں ہے. اگر آپ نان مسلم ہیں, آپ جو چاہے کریں, جو آپ کا فیتھ کہتا ہے آپ وہ کریں, میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا. میں ان سے بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ مسلمان ہیں تو پھر شاید قرآن کی کوئی ویلیو آپ کی زندگی میں ہوگی, شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی کوئی ویلیو آپ کی لائف میں ہوگی, اور اس کی بیس پہ میں اگلی ساری باتیں کروں گا. سو ریممبر کہ میری رائے, آپ کی رائے, فلاں کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے. تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی میرا اوپینین ایسے ہے, میرا اوپینین ایسے ہے. آپ کا اوپینین آپ کو مبارک ہو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہے ہیں, آپ کے اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے. تو یہ بات تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی آر مسلمس, میں نے پہلی بات کیا اسٹیبلش کی ہے, وی آر مسلمس الحمدللہ, وی لو دا قرآن, وی لو دا وے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہے. اس کے بعد آپ یا تو یہ کہیں کہ الحمدللہ سمعنا و اطعنا, ہم اللہ کی بات مانتے ہیں جی, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو یہ بات کریں. یا پھر اگر آپ نہیں مانتے تو پھر وہ پہلی بات جو تھی کہ ہم مسلمان ہیں, اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ کس قسم کے مسلمان ہیں اور کس کی انٹرپریٹیشن ہے. سو میں جب اپنی کوئی رائے دوں, میری اپنی رائے کی, میرے اپنے اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب وہ اوپینین جو ہے وہ کلیش کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ کو ابھی تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اچھا, ایشو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہوا ہے کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جی women riders who are taking men for rides. Number 2, men riders who are taking women for rides. اوکے, اب آ جائیں ایک اور ایشو پہ. وہ ایشو یہ ہے کہ دین کے اندر اور دنیاوی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں, you can do whatever you like unless
اس کی کوئی ایویڈنس موجود ہو قرآن و حدیث میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو. یعنی دنیا میں آپ نے پیزا کھانا ہے آپ ضرور کھائیں, یعنی ضرور کھائیں آپ پیزا. آپ گو کارٹنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ بائک چلانا چاہتے ہیں, آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ہاں اگر کوئی ایویڈنس مل جائے کہ یہ چیز منع کی گئی ہے تو پھر آپ کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, رائٹ. اوکے, اب ہم آتے ہیں اس ایشو پہ کہ جو بائکس والا ایشو ہے, یا عورتیں بائک چلا کے مردوں کو سیر کرا رہی ہیں یا مرد بائک چلا رہے ہیں عورتوں کو سیر کرا رہے ہیں. یہ دونوں جو ایشوز ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اس پہ آتے ہیں. اچھا, ریمبر ناؤ آلسو دس, وہ یہ کہ ہمارا اس وقت ان خواتین کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے جو بائک کے اوپر سفر کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے فادر کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ. جو ہمیں ہزار خواتین ایسی نظر آتی ہیں جو موٹر سائیکلز پہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھتی ہیں, سوار ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اس کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف اور ایشو نہیں ہے, دیٹس ناٹ دی ایشو. ہاں, ان کو ہم صرف اتنا ایڈوائز کرتے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو ذرا پراپرلی کور کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کی جو اورا ہے وہ ایکسپوز نہ ہو, مطلب اپنے آپ کو پراپرلی کور کریں. وی ہیو نو ایشوز ود یو واٹس ایور, نمبر 1. سو بائک رائڈنگ اس لحاظ سے نو ایشو. نمبر 2, اگر ایک عورت خود بھی فار ایگزامپل ریکریشنل پرپسز کے لیے کسی پرپز کے لیے بائک چلانا چاہتی ہے تو بائک چلانا شرعی طور پہ حرام نہیں ہے. دا ایشو ود دیٹ از کہ اگر وہ ٹریک پہ چلا رہی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ اور ٹھیک ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہے, فائن, نو پرابلم. خواتین کا ایک اگر بنا ہوا ایریا جہاں پہ وہ بائک چلانا چاہتے ہیں, کوئی ایسا پارک ہے, کوئی ایسی جگہ ہے, اور اگر حکومت ایسا کچھ پرووائڈ کرتی ہے خواتین کے لیے کوئی ایسی اسپیس, یا ایون ہمارے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کے لیے اگر کوئی چیز کی جاتی ہے اور خواتین اپنی پرائیویسی میں اس طرح سے بائک چلاتی ہیں, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح فار ایگزامپل صحابیات جو ہیں اگر وہ اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتی تھیں تو وہ سفر کر سکتی ہیں. میں اونٹوں اور گھوڑوں میں اور بائک میں جو فرق ہے وہ میں انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا, بٹ بہرحال اگر وہ سفر کرتی تھی تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا, ٹھیک ہے. سو دیٹس آلسو کلیئر. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے یہ جو سواری ساتھ بٹھائی ہے آپ نے اس پہ, اور جو پبلکلی آپ اپنے آپ کو لے کے آ رہے ہیں اوپن ایئر میں, اوپن اسپیس میں, دیٹس ویئر دا پرابلم کمز, ٹھیک ہے. سو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے بھی کہا کہ اگر خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بیٹھتی ہے, اور یا وہ ویسے بھی کسی اگر ٹریک پہ جو کہ پرائیویٹ ٹریک ہے خواتین کا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہاں پہ کرتی ہے تو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ بائک پہ بیٹھ جائے. ناؤ میں نے آپ سے یہ کہا تھا لیکن اس میں اس کو کور کرنا اپنے آپ کو اپروپریٹلی بہت ضروری ہے. شی ہیز ٹو کور ہر سیلف اپروپریٹلی اینڈ ڈریس ماڈسٹلی, دیٹس واٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ناؤ شی از ان دا پبلک اسپیس, رائٹ. اوکے, واٹ از دا ایشو ناؤ ود بائک ود دس بائک ایشو, کہ اس کے اندر اصل مسئلہ کیا ہے. نمبر 1, جو میں نے آپ کو بھی آرٹیکلز دکھائے ہیں, جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہیں ڈفرنٹ کلپنگز اینڈ سو آن, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر از ٹچنگ بٹوین مین اینڈ ویمن. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے ہمارا. آپ سب جانتے ہیں بائک پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بائک از ناٹ لائک اے کار. بائک میں یہ نہیں کہ ڈرائیور آگے اور خاتون پیچھے ہیں, بائک میں بوتھ آف دیم آر ٹچنگ ون اندر. اچھا, کیا از اٹ الاؤڈ ان اسلام فار women to touch non محرم men؟ اور اس میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے بڑے فخریہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے کریم رائڈر کو کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس کو مجھے بڑا ہوا کہ میں نے اس کے کندھوں پہ کیسے ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ باجی کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم, آئی مین آپ پیچھے کمفرٹیبل ہے نا, آپ سکون سے بیٹھیے نا. تو اس نے کہا ہاں میں سکون سے ہوں, لیکن مجھے کبھی بھی اگر جھٹکا لگا تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اگر میں آپ کو پکڑ لوں تو آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے, اٹس اوکے. مجھے بتائیں کس تحت یہ طریقہ اوکے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اٹ از بیٹر فار یو ٹو بی اسٹیپڈ ان دا ہیڈ ود این آئرن نیل دین فار یو ٹو ٹچ اے وومن ہو از ناٹ محرم فار یو. یعنی اگر آپ کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس بات کے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگائیں جو آپ کا محرم نہیں ہے. سو آپ ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہو رہی, آپ لٹرلی چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, وہ جو بائک رائڈر آپ کو سیر کرا رہا ہے. اور جو خاتون بائک رائڈ کر رہی ہیں اور جو پیچھے مرد آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کسی اور بائک پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی اور چیز پہ سفر کر رہا ہے, وہ ساتھ پیرلل کسی بگی میں بیٹھا ہوا ہے. آف کورس ناٹ. اور یہ کس قسم کی یعنی حیا ہے؟ آپ مطلب کہ سستی سواری کے پیچھے اپنی حیا بیچ دو, اپنی حیا بیچ دو سستی سواری کی. جی مجھے 100 روپیہ نہ دینا پڑ جائے کہ میں نے گاڑی بک نہیں کرانی, میں نے جانا تو بائک پہ جانا ہے, 100 روپے کے پیچھے اپنی حیا کا جنازہ نکال دو, یہ ٹھیک ہے, مطلب دس از ایکسیپٹیبل بہیویئر. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی بات. اچھا جی, ٹچنگ مین. دوسرا, ایک خاتون کا یہی کلپ میں تھا کہ انہوں نے بڑے فخریہ پیشکش کی کہ جی مجھے تو بڑا مزہ آیا, میں نے اپنے جو رائڈر ہے اس کے ساتھ میں نے گپیں لگائیں اور بڑا پلیزنٹ جرنی گزری. مطلب یہ تم کیا اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے تھے بائک کے اوپر؟
ٹھیک ہے, نو offense, but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ جب بھی دو نان محرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا ضرور ہوتا ہے, اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کی خالہ یا پھپھو نہیں ہوتی, وہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے بیچ میں تیسرا ہوتا ہے, اور وہ دونوں کو ورگلاتا ہے. اچھا ویمن, میں آپ کو ٹھیک ہے, میں آپ کی ججمنٹ کو مانتا ہوں, میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں جی, آپ کا کوئی ایسی بری انٹینشن نہیں تھی, لیکن اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گی, وہ جو بائک رائڈر ہے بیچارہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جتنا آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے, اس کا بھی اتنا ہی کنٹرول ہے اپنی نفس کے اوپر. وہ بھی یعنی کہ سبحان اللہ کو اللہ کا بہت ہی بڑا ولی ہے, جو یعنی کہ بالکل سبحان اللہ آب زمزم سے نہاتا ہے روزانہ, اور بالکل ماشاءاللہ کوئی برا خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا. بائک کے اوپر اس نے پیچھے آپ کو بٹھایا ہوا ہے, آپ نے کندھوں پہ اس کے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا ایسا ولی ہے, کچھ نہیں ہوگا اس کے دل میں, جی نہیں 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 نہیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کی سوچ کے اوپر. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کلپس, یقین کریں میں حیران ہو رہا ہوں کہ پتہ نہیں انگریزوں سے زیادہ انگریز ہم بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم گورے اتنے بن جائیں کہ گورے بھی شرما جائیں کہ سبحان اللہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے بائکس جو لوگ چلاتے ہیں ویسے بھی ہیوی بائکرز ہوتے ہیں, نارملی وہ اپنی بائک چلاتے ہیں. ہمارے یہاں کی طرح بائکس نہیں چلاتے کہ نارمل کمیوٹ میں بائک چل رہا ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں CD70 اور 125 کی بھرمار لگی ہوئی ہے, سڑک پہ رش ہی رش ہے, اور اس رش کے اندر اس مجمع کے اندر جہاں پہ آپ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں, یعنی کسی لڑکے سے پوچھیں جو بھی یہاں پہ ہوگا, جب آپ سگنل پہ روکتے ہیں تو بائک کہاں ہوتے ہیں؟ ایک بائک دوسرے سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے, ایک بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں خود ایک بائک رائڈر ہوں, آئی لو ٹو رائڈ بائکس, بٹ the thing is کہ آئی ریئلائز کہ جب آپ سگنل پہ رکتے ہو یعنی ایوری بڈی از رائٹ نیکسٹ ٹو یو, اسپیشلی جو بڑے شہروں میں کراچی لاہور جن کی ایگزامپلس یہاں پہ آپ دے رہے ہیں, اتنا بائک ہے وہاں پہ. آپ کی سوچ ہے, اب آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی کسی بندے کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہوئی ہے, ساتھ اس کے ایک اور بائک لگا ہوا ہے, لوگ اس پہ ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی بندہ آپ کو ٹچ کرتا ہے آپ کیا کریں گے؟ کوئی بندہ آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ آپ گاڑی میں ہوتے ہیں, کم از کم آپ کی گاڑی ہے, آپ پریزروڈ ہیں, آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی شرم و حیا پریزروڈ ہے. آپ کھلے آسمان تلے بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی آپ کیا لگتی ہیں؟ آپ اس کے لگتے کیا ہیں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی آپ کو ٹچ بھی کر لے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کیا مطلب ایک بھائی کی اپنی غیرت ہوتی ہے, ایک باپ کی غیرت ہوتی ہے جو وہ اپنی بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے فیل کرتا ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ چاہتے ہو وہ ساری حفاظت کو توڑو, سستی رائڈ کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دو, اپنی حیا کو بیچ دو, اپنی شرم کو بیچ دو. سبحان اللہ, میں حیران ہوتا ہوں کس قسم کی ہم چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو پہلی بات جی ٹچنگ آف مین. نمبر 2 ٹاکنگ ٹو مین, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاتون بڑے فخریہ لکھ رہی ہیں کہ جی مجھے تو بڑا مزہ آیا, میں نے بائک رائڈر کے ساتھ بڑا گپے لگائیں اور ہم نے بڑا اچھی اچھی باتیں کی, اور پتہ نہیں کیا تو میں وہ قرآن و حدیث پڑھا رہا تھا, پتہ نہیں وہاں پہ بائک پہ یا کیا کرا رہا تھا, جو آپ کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جی مجھے تو بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز, اچھا ایک اور خاتون جو ہیں انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا کہ جی میں نے تو جی بائک رائڈر کے پیچھے بیٹھ کے دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا. یہ لٹرلی میں بائی اللہ دیر از اے آرٹیکل یہاں پہ انہیں آرٹیکلز میں جو لکھا کہ جی میں تو دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہوں, میں تو چاہتی ہوں کہ بالکل فریڈم ہونا چاہیے. اچھا جی کیا آپ سبق دے رہے ہیں ہماری قوم کو, کیا آپ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یعنی دوپٹہ بھی اتار دیں, مطلب ایک تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری, پہلے تو آپ چوری کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی دوپٹہ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, پھر آپ یہ بھی لکھ دیں کہ جی بائک پہ کلوتھنگ بھی آپشنل ہے, ہر بندہ جس طرح چاہے بیٹھ جائے. اچھا یہ جو آپ کی یعنی آپ دوپٹے کے بغیر بیٹھی, پہلی بات. دوسری بات آپ نے بڑا مینشن کیا کہ جی میرے چاک بھی مطلب ایکسپوز تھے, چاک میں نے چھوٹے پہنے ہوئے تھے, میری تھائز بھی ایکسپوز ہیں, تو کیا بگ ڈیل ہے؟ مطلب مجھے بتائیں پھر پیچھے رہ گیا ہے آپ کے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں سائیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتی, کیونکہ آپ کو پتا نا کہ بائک پہ بیٹھنے کے خواتین کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں رائڈنگ سائیڈ سیڈل, کہ جس طرح آپ ایسے سائیڈ پہ کر کے بیٹھتے ہیں, بائک رائڈر کا منہ ادھر ہے, آپ کا منہ ادھر ہے, آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھو سامنے کر کے فیسنگ دا فرنٹ, یعنی کہ فرنٹ فیسنگ آپ بیٹھیں یا آپ سائیڈ فیسنگ بیٹھیں. تو یہ خاتون جو ہے یہ تو بڑے دھڑلے سے مینشن کر رہی ہے کہ نہیں مجھے تو فرنٹ پہ بیٹھنے کا شوق ہے, میں تو سائیڈ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی. کیونکہ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر سائیڈ پہ بیٹھے تو کوئی حیا ہوتی ہے اور فلانا ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں حیا سے کوئی نہیں ہوتی, بس آپ سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں وہ زیادہ اچھی بات ہے. خود ہی آپ لوگوں نے اپنا دین بنایا ہوا, پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہیں آپ, مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کس شریعت پہ آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اوپر سے دی آڈیسٹی ٹو سے کہ نو دس از ناٹ اے ریلیجس کامنٹ. وائی از اٹ ناٹ ریلیجس؟ سبحان اللہ, ہمارا دین ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے, ہماری ہر چیز کے بارے میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے ہمارے دین سے. یعنی کہ فرام یور واٹ یو ایٹ ٹو ایون ہاؤ یو یوز دا باتھ روم, دا دین گائیڈز یو ان دیٹ. آپ کا دین ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو کیا آپ کو اس چیز میں رہنمائی نہیں کرے گا کہ آپ لوگ بائک پہ کیسے جو نا بیٹھیں اور کہاں نہ بیٹھیں, اور کس کے ساتھ بیٹھیں اور کس کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ از یور دین ناٹ گوئنگ ٹو گائیڈ یو آن دیٹ؟ آف کورس اٹ از. سو
پہلی بات انہوں نے لکھی کہ جی کوئی بات نہیں اگر میں دوپٹہ بھی نہ پہنوں بائک پہ بیٹھتے ہوئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا بات انہوں نے لکھی کہ اگر میرے چاک تھوڑے سے اوپر ہیں اور میری تھائے اور بیک سائڈ بھی تھوڑی سی ایکسپوز ہو جاتی ہے تو واٹس دا بگ ڈیل, اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے, کون سی قیامت آ گئی ہے. قیامت میں آپ کے فادر سے پوچھنا چاہوں گا کیا قیامت آتی ہے, میں آپ کے بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کیا قیامت آتی ہے, میں آپ کے فیوچر ہسبینڈ سے پوچھنا چاہوں گا جس کے بارے میں ہم لکھا کہ آئی ایم اے سنگل وومن رائٹ ناؤ, آئی ووڈ لائک ٹو آسک اینی ڈیسنٹ ہسبینڈ کہ اس کی بیوی اس طرح سے اگر دندناتی پھرے پورے شہر کے اندر, ہاؤ وڈ ہی فیل. یعنی بےغیرتی کی کوئی انتہا ہونی چاہیے, میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی تو جو ہے نا لمٹ ہونی چاہیے, جو ساری ہم لوگوں نے پار کر دی ہوئی ہے. سو یہ بات کہ جی آپ اپنی سطر کو بھی ایکسپوز کر دیں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ یہ بتائیں کہ جو میں نے ابھی کہا تھا آپ سے کہ سڑکوں کے اوپر ہراسمنٹ, وربل ہراسمنٹ, کیٹ کالنگ. پہلے کیا عورتوں کو لوگ کم چھیڑتے ہیں جو بائکوں کے اوپر اب نہیں چھیڑیں گے. اب ایک لڑکی بائک پہ جا رہی ہے, جسٹ امیجن ٹوٹلی ایکسپوزڈ اوپن ایئر میں وہ جا رہی ہے بائک چلاتے ہوئے, یا پیچھے کسی کو بٹھایا ہوا یا کوئی کسی کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں ہاؤ ایزی اٹ از ٹو ٹیز سم ون اور ہراس سم ون وربلی ہو از سٹنگ لائک دس. یہ تو بہت ہی ایزی ٹارگیٹ ہے. جو ہمارے کالج کے لڑکے, یا تو نا کہ آپ نے ایک ملک اور قوم کی تربیت ایسی کی ہو کہ سبحان اللہ یہاں پہ اللہ کے ولی بستے ہوں, اور پھر آپ یہ کریں تو ہم کہیں جی چلو کمال ہے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے کہ نہیں کوئی نہیں چھیڑتا, کوئی کسی عورت کے بارے میں برا سوچتا ہی نہیں ہے. جی ہمارے تو سارے لوگ اتنے نیک ہیں ماشاءاللہ, اتنے پاکیزہ سوچیں ہیں سب کی. تو پھر بھی کچھ بات بنتی ہے کہ جی آپ بیٹھ جائیں, میں کہوں نہیں جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, جی بہن آپ جائیں آرام سے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, باہر سارے کے سارے لوگ اللہ کے ولی ہیں, کوئی بالکل بے فکر ہو جائیں. لیکن کیا پاکستان میں اللہ کے جو نا ولی بستے ہیں؟ مجھے بتائیں قصور میں جو واقعات ہو رہے ہیں, چھوٹی بچیوں کو لوگ معاف نہیں کر رہے, تو مجھے بتائیں ہٹی کٹی نوجوان عورتوں کو کیسے لوگ چھوڑیں گے؟ مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں. پھر لوگ رونا روتے ہیں کہ جی پاکستان میں ریپ بڑھ رہا ہے, لوگوں کے فلانے مسائل ہو رہے ہیں, اور پھر لوگ اس پہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور خواتین جو ہے وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہمیں نکلنے دو, ہمیں نکلنے دو. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا کہ ہماری پوری قوم کس طرف جانا چاہ رہی ہے. ایک طرف ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ جی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لوگ یعنی کس گھٹیا پن تک لوگ پہنچ رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نوجوان عورت جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے, چھوٹے چاک پہن کے بائک پہ آرام سے بیٹھے جیسے نارمل ایک مرد بیٹھتا ہے فرنٹ فیسنگ, اور یعنی دندناتی پھر پورے شہر کے اندر, اور کوئی چھیڑے گا نہیں ماشاءاللہ. the rider is very decent, the person who is looking at you is very decent, the person who will cat call you is very decent, the person who will touch you is very decent. سارے ہی بڑے ڈیسنٹ ہیں ماشاءاللہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتا پھر انسان. یہ تو رہی بات وربل ہراسمنٹ کی, صرف وربل ہراسمنٹ. اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ ریپ اینڈ سیکشل ہراسمنٹ. ریپ اینڈ سیکشل ہراسمنٹ. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا امید ہے کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان اس قسم کے واقعات, مجھے بتائیں اس کے ساتھ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں, میں پہلا سینیریو لیتا ہوں. وہ خاتون جو کہ ایک خاتون ایسی ہو جو کہ بائک خود چلا رہی ہیں اور کسی ایسے شخص کو پیچھے بٹھا رہی ہیں جو کہ اس کا نان محرم ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات. تو ایک خاتون جو کہ خود بائک رائڈ کر رہی ہیں اور پیچھے بٹھا رہی ہے کسی نان محرم کو. مجھے بتائیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہر بائک رائڈر بہت اچھا ہوگا, ہر بائک رائڈر بہت ہی نیک ہوگا؟ مجھے بتائیں واٹ آر دا چانسز. آئی ایم آسکنگ یو اوپنلی اینڈ آنےسٹلی, ٹیل می دس. ایک خاتون رائڈر ہیں جو کہ ایک بندے کو رائڈ دلوا رہی ہیں پیچھے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے. واٹ آر دا چانسز that this woman is going to get harassed, physically harassed? مجھے آپ بتائیں, I'll just wait for your comments. میں یہاں پہ comments ابھی دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بائک رائڈر خاتون ہے, what is the likelihood؟ مجھے آپ اپنے اندازے سے بتائیں کہ جو سڑکوں پہ عورتوں کے ساتھ ویسے جو ہوتا ہے, اب آپ بائک پہ بٹھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. ایک خاتون جو ایک مرد کو پیچھے بٹھا رہی ہیں, مجھے بتائیں what is the likelihood that she is going to get harassed physically by a man؟ اپنی بیٹیوں کو ٹیکسی چلانے سے پہلے پلیز تھوڑا سا حوصلہ کر لیں اور سوچ لیں کہ آپ ان کو کس کنویں میں پھینکنا چاہ رہے ہیں. فریڈم کے نام پہ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا سوچ لیں. اور میں صرف آپ کو ابھی یہ بردر موین نے لکھا 75%, سسٹر عائشہ نے کہا 99%, محمد علی کہہ رہے 100%. آپ یہ پاکستانی قوم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ پاکستانی نہ بھی ہو, یہ باہر بھی ہو تو یہی ہوگا. 70% چانس. دیکھیں یو آر لوکنگ ایٹ, آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, مطلب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ آگ سے کھیلو اور برن نہ ہو. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بردر علی دشام نے کہا جی 99.9%. اگر کسی ایک بندہ آپ کو ڈیسنٹ ملے گا تو کئی آپ کو انڈیسنٹ ملیں گے.
یہ آپ کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ بائک چلانے والے انبیاء ہیں، بائک چلانے والے اللہ کے رسول ہیں، بائک چلانے والے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ہے مائی ڈیئر، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے حالات آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. اگر نہیں پتا نیوز چینل کوئی اٹھا کے دیکھ لیں اور دیکھیں اس ملک اور قوم میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو صبح شام بتاتے رہتے ہیں کہ جی فلاں پہ بچے کا ریپ ہو گیا، فلاں پہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں پہ فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، انسیسٹ ہو گیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی، فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر لی، اور آپ سبحان اللہ آپ بائک پہ بیٹھیں کمپلیٹ نان محرم کے ساتھ، اس کو پیچھے بٹھائیں اپنے، اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. پھر جب یہ کیسز ٹی وی پہ آئیں گے آپ لوگ روئیں گے. یہ جو مومبتی مافیا ہے یہ ٹی وی پہ آ کے رونا شروع کر دے گا کہ دیکھو دیکھو کیا ہو گیا. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے. پھر جب حالات خراب ہوں گے، کسی بیچاری بچی کا ریپ ہو کے اس کو کسی جو ہے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکا گا، پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو دیکھو اب کیا ہو گیا، دیکھو دیکھو کیا ہو گیا. بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹ ول بی وے ٹو لیٹ. تب بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. پھر آپ روئیے گا نا، پھر آپ کمپلین نہ کیجیے گا کہ جی پہلے کسی نے وارن نہیں کیا. میں آپ کو کیوں وارن کر رہا ہوں، اینڈ the reason why I'm getting so worked up because of this issue is because ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ واردات ہونے کے بعد رونا روتے ہیں. کوئی پہلے نہیں روتا، کوئی وارن نہیں کرتا کہ اللہ کے بندو رک جاؤ، غلط طریقے کی طرف جا رہے ہو، غلط راہ پہ جا رہے ہو. ابھی تو سارے بڑے دندناتے پھر رہے ہیں کہ جی نہیں بڑا اچھا ہے، ویمن امپاورمنٹ ہے، نکالو عورتوں کو باہر نکالو، بٹھاؤ بائکوں پہ چلاؤ ان کو. ابھی تو سارے بڑا انجوائے کر رہے ہیں. خدا کی قسم جب یہ واقعہ خدا نہ خواستہ کوئی پیش آ گیا، سب کے منہ کے اوپر ہوائیاں اڑ جائیں گی اس ٹائم پہ. پھر آپ کہو گے نہیں مار دو ان کو، مار دو اب ساروں کو. پھر اس ٹائم پہ کہیں گے کہ لٹکا دو ان کو، ٹانگ دو، کھلے چوک میں سزا دو. لیکن بائی دیٹ ٹائم جس بچی کے ساتھ زیادتی ہونی ہے وہ تو ہو چکی ہوگی نا. تب تو بات، وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، پھر کیا رونا. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم آج ہی اپنی بچیوں کو پہلے ہی بچا لیں ہراس ہونے سے؟ کیا یہ بات بہتر نہیں ہے؟ Are you guys with me right now؟ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب پریونشن کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ویٹ کریں کہ کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کو کیور کریں؟ اگر پریونشن پاسبل ہے تو کیوں نہ کریں؟ دیکھیں میں باپوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، میں بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود آگے بڑھیں، اپنی عورتوں کو سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں. ان کو کیوں آپ کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ اور میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ایسا کام مت کریں جس میں آپ کی عزت، آبرو، جان، مال سب داؤ پہ لگ جائے. یعنی اتنی بڑی رسک، کیا قیامت آ گئی ہے بھائی. اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کو ملے گا، وہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو. کیا ضرورت ہے اپنے حیا کو بیچنے کی؟ اتنی کیا قیامت آ چکی ہے کہ آپ ہر اہرے گہرے کو پیچھے بائک پہ بٹھائیں، سیرے کرائیں پورے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. We really need to reflect back on how we want to move ahead. Really we need to reflect. So اس سے پہلے کہ کوئی ایسی واردات ہو ہم پہلے سے خبردار ہو جائیں. دوسری بات یہ جو میں نے آپ سے کہنی تھی وہ یہ کہ ایک تو ہے کہ جو خاتون پیچھے مرد کو بٹھا رہی ہے. اچھا جو مرد پیچھے خاتون کو بٹھا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹیکسی سروس ہے، میں اسلام آباد میں ہوں، ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے 15 دن پہلے یا غالباً 20 دن پہلے ایک واردات ہوئی ایک بندے کے ساتھ. کیا واردات ہوئی؟ اسی ٹیکسی سروس نے رات کو کوئی 3 بجے ایک بندہ تھا، اس نے اس کو رائڈ دی، بندے نے رائڈ لے کے اس کی گاڑی چھیننے کے بہانے اس بندے کو قتل کر دیا. کسی ایسے سیکٹر میں لے کے جو بڑا سنسان سیکٹر تھا. یہاں پہ ایک سیکٹر ہے D12 اسلام آباد میں جو انتہائی سنسان ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ تو لوگ بندوں کو نہیں چھوڑ رہے. جو کیپٹن ہے، اور میرے اس دن میں نے کراچی، اس کے نیکسٹ ڈے میں نے جو ہے کراچی فلائی کرنا تھا، تو میرے راستے میں اسی طرح سے ایک کیپٹن سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ جی سر آپ تو بڑے ڈر گئے ہیں. ہم اس لیے ڈر گئے ہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو کہاں جائیں، کہ ہماری لائف بہت مصیبت میں پڑ گئی ہیں کہ رات کو کوئی بندہ بھی ہمیں پکڑ کے چھرا مار کے گاڑی لے کے بھاگ جائے. اب ہم کیا کریں؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہٹے کٹے جوان مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں ایک خاتون جو بائک رائڈر ہے یا ایک مرد جو ہے جو آپ کو رائڈ دے رہا ہے، پیچھے خاتون بٹھائی ہوئی ہے، کتنا آسان ہے اس کے لیے کسی کو بھی ہراس کرنا. اور دیکھیں ایک دفعہ کسی کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا کہ جو کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا کیس ہو جائے اس کی پوری زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے پھر دیر نہیں لگتی. I've actually talked to psychologists, I've actually talked to psychiatrists from this very city, and I've asked them of the traumatizing effects that a person goes through who has been harassed sexually. It doesn't have to be complete یعنی ایک طرح سے کہہ رہے کہ کمپلیٹ زنا کی طرف نہیں، لیکن ایون ہراسمنٹ آن ادر لیولز اس بندے کے اوپر کیا کچھ گزرتی ہے، یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے.
کہ وہ کس طرح سے کبھی کبھار فار ایور ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں. دے مائٹ بی ٹراماٹائز فار لائف. دیر آر سو مینی کیسز آؤٹ دیئر آف مین اینڈ ویمن ہو ہیو بین ابیوزڈ سیکشولی, اور ان کی لائف جو ہے وہ کتنی برباد ہو جاتی ہے, وہ ان کو جینے کا دل نہیں چاہتا. A lot of them get very suicidal. Some of them suffer from post-traumatic stress. And عجیب و غریب قسم کے mental disorders ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ literally کسی کی لائف کو برباد کر دیتے ہیں. اور ابھی یہ جو لوگ ابھی چھلانگیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑا اچھا عمل ہے کہ عورتوں کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھاؤ اور سڑکوں پہ بھیج دو, اس کے ریپرکشنز آپ کو شاید آج نہیں, شاید آج سے 1 سال کے بعد نظر آنا شروع. میرے منہ میں خاک ہو, میں اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے, ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے. خدا کی قسم میں کبھی اتنا ورکڈ اپ نہ ہوں اگر مجھے لوگوں کی فکر نہ ہو. میرا کیا جاتا ہے, میری طرف سے جائیں جو مرضی کریں, آپ کی لائف ہے, آپ کی چوائس ہے. میری صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے, میں کیوں اتنا تپ رہا ہوں, میں کیوں اتنا غصے ہو رہا ہوں. اینڈ آپ کو پتا ہے نارملی آئی ڈونٹ گیٹ اینگری لائک دس. میری جتنی بھی ٹاکس ہوتی ہیں آئی ایم ویری ریلیکسڈ, آئی ایم ویری ہیپی, آئی ڈو اٹ ان اے ویری چرپی وے. بٹ وائی ایم آئی گیٹنگ ورکڈ اپ؟ آئی ایم گیٹنگ ورکڈ اپ بیکاز آئی فیئر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے بارے میں پھر ٹی وی میں خبریں آئیں, سوشل میڈیا پہ خبریں آئیں, اور پھر ہم سارے رونا شروع کر دیں کہ یہ ہوا کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو. ابھی کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ میں چلانا, کوئی خاتون سوچ رہی ہے کہ میں سوچتی ہوں میں بائک چلا لوں, میں لوگوں کو ٹیکسی کی جو ہے نا سروس پرووائڈ کروں, یا پھر کوئی مرد ایسا سوچ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بائک پہ بیٹھنا چاہیے, خواتین کو بٹھانا چاہیے, تو خدا را ابھی آپ سوچ لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. جتنے بھی کوئی بھی اگر بائک رائڈر میری بات سن رہا ہے یا جس تک یہ بات آگے جا کے پہنچے گی, اگر آپ کو کوئی خاتون رائڈر ملیں بھی, آپ انہیں کہیں باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ گاڑی کرا لیں, میں جا رہا ہوں. خدا کی قسم اپنے دین کو بچائیں, اپنے ایمان کو بچائیں, اور اپنے آپ کو کسی ہراسمنٹ کیس سے بچائیں. کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جو ہے نا الٹا الزام لگ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی شریف آدمی ہو, آپ پہ کوئی خاتون الزام لگا دے. تو میں آپ سے کہتا ہوں خدا را کوئی اگر خاتون آپ کو رائڈ کے لیے جو ہے نا کال بھی کرتی ہے, آپ سمپلی ان کو کہیں سوری جی بک انادر رائڈ, میں جا رہا ہوں. آپ اس سے ریفیوز کر دیں, اپنے دین اور ایمان کو بچائیں. پہلی بات. خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں اور جو ہے نا سچویشن خراب ہے اور آپ کو اتنی مجبوری آ گئی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی نہیں میں نے بائک ہی چلانا ہے, پلیز خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کریں اپنے ساتھ, اور اپنے دین ایمان اور حیا کو نہ بیچیں. پیسوں کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں. کبھی بھی ایسے مت کریں کہ جہاں پہ آپ اپنے حیا کو ہی بیچ دیں سستی رائڈ کے پیچھے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اوکے, ایک سوال ہے جی کہ عورتیں مردوں کی جگہ لینا ہی کیوں چاہتی ہیں آخر؟ تو سوال پوچھا جی کیوں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک مقام دیا ہے, عورتوں کو ایک مقام دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں, برابر نہیں ہے. مرد اور عورت برابر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اگر برابر ہیں تو وہ تقویٰ میں برابر ہیں, ادروائز ہم لوگ فزیکلی ڈفرنٹ ہیں, بایولوجیکلی ڈفرنٹ ہے, ایموشنلی ڈفرنٹ ہے, مینٹلی ڈفرنٹ ہے. وی آر ڈفرنٹ ان مینی ویز. اگر ہم سملر ہوتے تو پھر لڑا دو دونوں کو, باکسنگ رنگ میں لے جاؤ, اور مین ویمن باکسنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مردوں کو آپس میں لڑو, آپس میں ایک دوسرے کو مکے مارو, لیکن نہیں کریں گے نا ایسا کبھی بھی. 100 میٹر مین کی سیپریٹ ہوتی ہے, ویمن کی سیپریٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز دونوں کا فزیکل بلڈ اپ ہی ڈفرنٹ ہے, تو ان کو دونوں کو کبھی نہیں ساتھ بگائیں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. مینس ٹینس ہوتی ہے, ویمنس ٹینس ہوتی ہے, دے کیپ اٹ سیپریٹ. ناؤ دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مختلف بنایا. مردوں کے کام اور ہیں, عورتوں کے کام اور ہیں. عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ they should try to do everything that men do. Rather, women do those things that men cannot do. عورتیں تو وہ کام کرتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. آپ چاہتی ہیں عورتیں وہ کام کریں جو مرد کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں جی عورتیں گھروں سے باہر نکال دو ساروں کو, یعنی بچے بھی پھر مرد پیدا کرنا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ یعنی اب اپنے گھروں میں جس طرح سے ماں بچے کا خیال رکھ سکتی ہے, خدا کی قسم باپ نہیں کر سکتا اس طرح سے. باپ کا اس طرح سے کا بلڈ اپ ہی نہیں ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور کام دیا. ہاں اگر آپ جاب کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں, یعنی جو کہ شریعت کے اندر جس کی اجازت ہو ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی آپ پیسہ کمائیں گی وہ آپ ہی کا ہوگا انشاءاللہ. All that money is yours. Your husband has no right on that money. In the same way مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اگر جاب کرتا ہے اس میں اس کی بیوی کا لازماً حصہ ہے, اس میں اس کے بچوں کا لازماً حصہ ہے, تو وہ اس نے پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں نہیں عورت جو ہے وہ گھر کے بھی سارے کام کرے, پھر وہ بائک بھی چلائے, پھر وہ آگے خرچے بھی پورے کرے. کیسے کر رہے ہیں آپ؟ دین نے بڑی سبحان اللہ امیزنگ ٹاسک اسائن کیے ہوئے مردوں کے اور عورتوں کے. سو آل آف دیز تھنگز آر ویری ڈفرنٹ. سو مردوں کے کام بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے کام بھی ہوتے ہیں. سو پلیز ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ اپنے
دین کو کمپرومائز کر دیں ان آل آف دیز تھنگز. ہم نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ جس چیزوں میں الاؤڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. فار ایگزامپل آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بائکس پہ جو نا ٹریول کرتے ہیں پراپرلی اپنے آپ کو جو نا کور رکھیں, نو ایشو انشاءاللہ. بٹ جب یہ پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ نان محرمس کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بھی جو آپ نے اپروکسیمیٹی دیکھی ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ امیجز شیئر کیے ہیں, یعنی آپ لٹرلی, مجھے تو رونا آتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, بیکاز حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. اور اگر اس طرح کا کام آپ لوگوں نے جاری رکھا تو مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا, پھر ہم سارے رونا شروع کر دیں گے, پھر ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین کریں گے, پھر ہم نئے نئے ہیش ٹیگز نکالیں گے کہ جی ہیش ٹیگ سیو دس گرل اینڈ سیو دیٹ گرل. تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو, آئے ہم لوگ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امیجز دکھا دیں, میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ وہ دکھا دیتا ہوں. میں نے کچھ امیجز بلر کر دیے ہوئے ہیں بیکاز I don't want to reveal the identity of these women, although انہوں نے اپنی آئیڈینٹی خود نہیں چھپائی, لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کی آئیڈینٹی چھپائیں گے. میں نے تمام امیجز کو بلر کر دیا ہوا ہے تاکہ کسی کو بھی وہ نظر نہ آئیں. Let me just show you that images once again جو میں نے شروع میں دکھائے تھے, just so that you know کہ میں کس مسئلے کی بات کر رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. سوری, یہ تھوڑا سا کیونکہ سیلفی موڈ میں ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ الٹا نظر آئے گا ٹیکسٹ. بٹ دس از ون خاتون جن کا آرٹیکل آیا تھا ایک نیوز پیپر میں, انہوں نے لکھا کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے کہ یہ سروس ہمارے لیے اویلیبل ہے اور اب ہم بھی مردوں کے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں. ایک اور خاتون ہے, وہ اپنے تھمز اپ کا سائن دکھا رہی ہیں اور بتا رہی کہ جی وہ کتنا مزہ آ رہا ہے سفر کر کے, بڑا اچھا لگ رہا ہے جی. یہ ہے ایک اور امیج ہے, یہ ان کا ایڈ ہے جی ان کی سروس کا, کہ عورتیں اب ہیلمٹ پکڑیں اور بائک چلائیں اور مردوں کو پیچھے بٹھائیں سواریوں کو اور سیر کرائیں ان کو پورے اسلام آباد کی, پورے لاہور کی, پورے کراچی کی. تو خواتین کو دعوت دی جا رہی کہ جی آپ بھی ہیلمٹ پہنیں, موٹر سائیکل نکالیں اور مردوں کو بٹھائیں اور پورا گھمائیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. یعنی یہ آپ کو آئیڈیالوجی کو جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں. پھر یہ اپنی وومن کیپٹن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی کہ بہت خوشی ہوئی کہ ہماری یہ خاتون جو ہے, اور یہ دیکھیں ویمن کیپٹن وومن ہے اور یہ مرد ابھی پیچھے سوار ہونے لگا ہے. یعنی یہ مرد جو ہے یہ ابھی ان کے ساتھ پیچھے بائک پہ بیٹھے گا اور یہ غالباً کراچی کی سیر کے لیے نکل رہا ہے. تو مجھے بتائیں یہ کون سا بھائی یا باپ یا بیٹا جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گا, کون سی عورت جس کا ہیڈ اپنی جگہ پہ ہے وہ یہ اپنے لیے پریفر کرے گی کہ جی وہ غیر محرموں کو بٹھا کے اپنے ساتھ پیچھے بائک پہ سیرنگ کرائے. یہ لیں جی ایک اور خاتون ہے جو بڑا خوش ہیں کہ ان کی پہلی موٹر سائیکل رائڈ تھی جی, بڑا مزہ آیا, نان محرم کے پیچھے بیٹھ کے جی سیر کی انہوں نے, اور یہ وکٹری کا سائن جیسے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے ایسے سائن بنایا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی بائک پہ بیٹھ گئی جی, بہت بڑا آپ نے تیر مارا ہے, مبارک ہو آپ کو. یہ ایک اور خاتون ہے جنہوں نے مینشن کیا کہ جی میں نے رائڈ کی ہے اور میں تو جی آئی ایم بریکنگ اسٹیریو ٹائپس. لو جی ایسے ٹوٹتے ہیں اسٹیریو ٹائپس. تو ان خاتون کا ویسے میں نے چہرہ بلر کر دیا اور ان کا نام بھی, بہرحال انہوں نے مینشن کیا کہ جی میں نے تو اسٹیریو ٹائپ توڑ دیے, کپتان صاحب جو ہیں میرے ان کے میں پیچھے بیٹھی اور جی بڑا مزہ آیا, میں تو بڑا ہی انجوائے کیا میں نے. تو میں تو شرم سے ڈوب مرے ہم لوگ اس طرح کی پوسٹ کو دیکھ کے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر اپنے صرف سستی رائڈ کے پیچھے اپنی حیا کو بیچ دے. اور یہ ایک اور ہیں جی جنہوں نے بڑے خوشی سے اظہار کیا کہ میں کسی کی فیلنگز کو, ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, اس میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سو یہ خاتون جو ہے یہ بھی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ جی ہم لوگ بائک رائڈ پہ جا رہے ہیں. سو مائی ایڈوائس ٹو یو گائز از ایز فالوز. دیکھیں اوکے ناؤ لیٹ می گیٹ ریئل ود یو گائز. دیکھیں میں ان خواتین کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, پہلی بات آئی ڈونٹ نو اینی آف دیز ویمن, کلیئر. نمبر 2, یہ جو کر رہی ہیں یہ ان کی لائف ہے, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, موسٹ آف دیز پوسٹ آر فرام لاہور اور کراچی. ابھی اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اسلام آباد میں یہ اس طرح سے نئی چیز آئی ہے اور نہ ہی آگے گئی ہے, لیکن لاہور اور کراچی میں آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا یہ اپنا پکڑ رہی ہے. اچھا, نہ میں ان خواتین کو جانتا ہوں, نہ میں ان کی فیملیز کو جانتا ہوں, میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں. انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. دا پوائنٹ از کہ اس ویڈیو میں مجھے کیوں تپ چڑھی ہوئی ہے, وائی ایم آئی فیلنگ اینگری. دا ریزن وائی ایم فیلنگ اینگری اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف از کہ یہ ہماری ہی بہنیں ہیں اسلام کے اندر, چاہیے ہمیں بھائی مانے یا نہ مانے, یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں,
یہ ہماری بہنیں ہیں، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی. اور اگر میرے اندر رائی برابر بھی غیرت ہوگی نا تو میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے یہ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یو شوڈ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. اگر مجھے اپنے لیے کوئی چیز بری لگتی ہے تو مجھے سب کے لیے بری لگتی ہے. اگر میں اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہوں تو میں سب کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں. تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں کسی بھی گمراہی کا شکار ہوں، کسی کے بھی ایجنڈا کو سرو کرنے کے لیے اپنی عزت، آبرو، جان مال کو بیچ دیں. میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا. دیکھیں، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تو اس دنیا میں تھا، تجھے ہم نے تھوڑی بہت عقل سمجھ دی تھی، تو نے کیا اپنی لوگوں کو جو تیرے ارد گرد تھے تو نے ان کو سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ دیکھیں، کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے. میرا کام ہے آپ تک بات پہنچانا. آپ نے ماننا ہے بسم اللہ، آپ نے نہیں ماننا بھائی آپ کی مرضی، آپ کی لائف ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میرا کام صرف اذان دینا ہے. میں اذان دوں گا اور دیتا رہوں گا. مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کانسیکوینسز کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. میرا کام ایز اے مسلم از ٹو پروکلیم دا ٹروتھ. آپ تک سچ بات پہنچ جائے. اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہتا ہے الحمدللہ آپ کی لائف ہے، آپ کی چوائس ہے. اگر آپ کریں گے فائدہ آپ کو ہوگا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، ہے اٹس یور لائف، اٹس یور چوائس. میرا کام ہے ٹو ریمائنڈ یو ان کیس یو فورگاٹ. My job is to remind you. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Remind because the reminder benefits. So my job is just to remind you in case you forgot what Islam is. In case you forgot what Allah subhanahu wa ta'ala has said. In case you forgot what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has said. That is as far as I go. میں آپ کو جبر نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین. There is no compulsion in religion. I cannot shove Islam down your throat. I can't do that. That's not my job. My job is to only educate you, inform you and guide you. اس کے بعد کرنا نہ کرنا وہ سارا آپ کا اپنا ایشو ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں. سو انشاءاللہ میری ایڈوائس آپ سے یہ ہوگی کہ پلیز جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو میں نے آپ سے آج بات کی ہے، پلیز یا تو اگر آپ نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں پلیز وہ شیئر کر لیں. ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں ویڈیو شیئر کر لیں. میری باتیں آپ کو یاد رہ گئی ہیں وہ کسی کو سنا دیں. بٹ پلیز اپنے گھروں کو شر سے بچائیں، اپنے گھروں کو فتنے سے بچائیں، اپنے گھروں کو بے برکتی سے بچائیں. اور ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہوں. Rather you should work on getting the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala into your houses. So please یہ جو میسج میں نے آپ سے آج شیئر کیا ہے یہ دوسروں سے بھی شیئر کریں، لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، پھیلائیں، تاکہ ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے، ایک کینڈل سے دوسری کینڈل کو لائٹ کیا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے آپ لوگوں تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پروپیگیٹ کر پائیں گے. اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو آئی ڈو اپالوجائز فار دیٹ، بٹ پلیز ریمبر وٹ ایور آئی سے اٹ اسٹریٹ فرام دا ہارٹ. میں کوئی بھی بات ویسے نہیں کہہ رہا آپ سے، جو بھی کہہ رہا ہوں آئی ایم سیئنگ دس بیکاز آئی فیل دیز تھنگس. سو پلیز آئی ہوپ کہ یو ول ٹیک اٹ ان the spirit in which it was actually said. If you do have any questions, please feel free to ask me right now. We have about maybe 10 minutes. Inshallah, I'll be happy to take some of your questions. اگر کوئی چیز آپ کو ابھی کلیئر نہیں ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. Inshallah, I'll be happy to answer you. So جزاک اللہ خیر for tuning in. بہت بہت شکریہ. سسٹر اقصیٰ نصیر آپ نے کامنٹ دیا. احمد خان ایز آلویز ماشاءاللہ آپ کے کامنٹس آر اپریشیٹڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد اسامہ پوچھ رہے ہیں از دیئر وے ٹو کانٹیکٹ یو؟ یس یو کین ان باکس می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ. ایک سسٹر نے پوچھا واٹ اف ویمن ڈرائیونگ پہ میں نے مسئلہ تو ریز ہی نہیں کیا، میں تو بائکس پہ بات کر رہا ہوں. سسٹر عائشہ کامران نے پوچھا واٹ اف ویمن ڈرائیو فار ویمن اونلی؟ دیٹس فائن. اگر عورتوں کو چلائے. ہاں یہ جس طرح ایک سروس تھی مجھے پتا چلا اس کا نام ہے پیکسی سروس. میں پیکسی کو ہائیلی تھمز اپ کرتا ہوں. آئی گیو یو اے تھمز اپ. ماشاءاللہ پیکسی سروس از ویری گڈ الحمدللہ. ویمن ڈرائیونگ ویمن نو ایشوز ود دیٹ الحمدللہ. بلکہ اچھی بات ہے ہماری بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کبھی ٹریول کرنا پڑتا ہے تو اگر ایسی سروس ہے جو کہ ویمن اونلی ہے تو اس میں کیا ایسی بری بات ہے. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو جنہوں نے دعائیں دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. سائیکلنگ کے بارے میں کچھ نے پوچھا. دیکھیں سائیکلنگ کے بارے میں اگین اگر آپ کرتے ہیں آپ کی
سطر وغیرہ کورڈ ہے پراپر طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ دیکھیں کہ بھرے بازاروں میں اور اس طرح کی چیزوں کو آپ بالکل اوائڈ کریں. اگر آپ ویسے سائیکلنگ خواتین کرتی ہیں, آج بلکہ یو بی سرپرائزڈ, آج ہمارا ایک سسٹرز کا ایونٹ تھا, یوتھ کلب کی سسٹرز کا, اور اس ایونٹ میں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے سائیکلنگ کا ایونٹ رکھا تھا. اور چونکہ یہ خواتین کا ایک وہ تھا ایونٹ تھا, وہاں پہ ہم لوگوں نے سائیکلز ارینج کروائی, ان کو کہا کہ ان کو ایک ٹریک دیا جہاں پہ خواتین آپس میں سائیکلنگ کریں. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. سو وی انکریج دیٹ, سسٹرز ماشاءاللہ آپس میں کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں, اس میں کیا ایسی بری بات ہے الحمدللہ. تو پلیز آپ اس طرح کی سپورٹس ہم لوگ انکریج کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ اب وہ یہ نہیں کہ اب آپ خاتون کو میں سائیکلنگ کو یس کر رہا ہوں تو آپ نکر پہن کے تو گوال منڈی میں سائیکل لے کے چلے جائیں, ایسی بات نہیں ہے. مطلب اپنے پراپرلی کورڈ رہیں, پراپر یعنی اچھا وہ کورنگ کیا چلیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے. دیکھیں عورت کے لیے 6 رولنگز ہیں, اگر آپ لوگ واقعی میں اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں 6 رولنگز ہیں جو کہ ہمیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا. اس سے پہلے میں ایک کامنٹ دیکھ لوں پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. اوکے, بردر محمد فیضان ہمارے پیارے بھائی کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ پلیز الیبوریٹ دا ڈفرنس بٹوین رائڈنگ اے بائک اینڈ ڈرائیونگ. مینی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. دیکھیں رائڈنگ اے بائک اینڈ ڈرائیونگ, دیکھیں رائڈنگ اے بائک کا مطلب تو کیا ہے کہ آپ بیسکلی بائک کو چلا رہے ہیں نا, آپ ایکسپوزڈ ہیں. ڈرائیونگ اے کار میں کیا کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے, گاڑی کے اندر میں اور بائک میں کیا فرق ہے, گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی کی 4 دیواری نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کورڈ ہیں, یو آر ناٹ ایکسپوزڈ, یو آر ناٹ ایکسپوزڈ. بائک کے اوپر یو آر ایکسپوزڈ, کمپلیٹلی ایکسپوزڈ. آپ یعنی دیکھیں آئی رائڈ بائکس, میں اب بائک پہ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, میں بائک پہ بیٹھا ہوں, سامنے سے ہوا چل رہی ہوتی ہے, کمپلیٹلی آپ کی کپڑے جو نا وہ آپ کے ساتھ چپک جاتے ہیں بالکل, یعنی یور انٹائر, اگر آپ جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے دیٹ کائنڈ آف سٹکس ٹو یور باڈی کمپلیٹلی, ٹھیک ہے, پہلی بات. سو آپ یو آر کمپلیٹلی ایکسپوزڈ بائک کے اوپر. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیکٹس پہن لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ تو سردیوں میں. گرمیوں میں کیا کریں گے, گرمیوں میں اگر میں نے ٹی شرٹ پہنا ہوا اور میں بائک پہ بیٹھا ہوں, آئی ایم کمپلیٹلی ایکسپوزڈ, میں اس طرح سے بیٹھ کے بائک چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ناؤ دی تھنگ از, مرد کی سطر اور ہے, عورت کی سطر اور ہے. مرد کی سطر اس کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک جاتی ہے, نیول ٹو دا نیز جاتی ہے. تو اگر میں بائک پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آئی ایم ناٹ ایکسپوز, اس سینس میں اپنی اورا کو ایکسپوز نہیں کر رہا, اپنی سطر کو انکور نہیں کر رہا. خواتین کے لیے ان کے سر سے پاؤں تک ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. سو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ عورتوں کی کورنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 6 ایٹریبیوٹس آتے ہیں. نمبر 1, دے ہیو ٹو بی کورڈ ہیڈ ٹو ٹو. دا اونلی ڈفرنس از کہ فیس اینڈ ہینڈ شو کر سکتے ہیں یا نہیں شو کر سکتے. تو اس میں جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فیس بھی کور ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں دیٹس ریکمینڈیڈ بٹ اٹس ناٹ فرض. ادھر وے دونوں اوپینینس میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں, ہائیلی ریٹ کرتا ہوں دونوں اوپینینس, ٹھیک ہے. اگر کوئی سسٹر ایسی ہیں جو کہ حجاب کرتی ہیں, نقاب نہیں کرتی, انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے نو پرابلم. اگر کوئی نقاب کرتی ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہے, دونوں چیزیں صحیح ہیں. آلدو ریکمینڈیڈ یا زیادہ تقویٰ کے قریب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی کور رکھیں انشاءاللہ. دیٹس نمبر 1. تو 6 چیزیں. نمبر 1 از دیٹ. نمبر 2 از کہ آپ کے کپڑے ٹائٹ نہ ہوں ٹو ریویل یور باڈی. دے شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. دے شوڈ ناٹ بی امیٹیٹنگ دا نان مسلمس, کہ آپ اپنے وہ چھاتی پہ کراس پہن لیں یا کوئی ٹکا لگا لیں, ایسی چیز. نان مسلمس کی مشابہت نہیں کرنی آپ نے. مردوں کی طرح کپڑے نہیں پہننے آپ نے کہ عورتیں مردوں والا لباس پہن لیں. اور آخری بات یہ کہ کوئی بھی کپڑے ایسے نہ ہو جو کہ بہت زیادہ گاڈی یا فلیشی ہوں, یعنی کہ بہت زیادہ اوورلی فلیشی کپڑے جو ہیں وہ بھی آپ نہیں پہن سکتے. سسٹر حاجرہ اکرم پوچھ رہی ہے وائی کینٹ ویمن رائڈ بائکس الون فلی کورڈ. دے کین, اگر اکیلا, میں نے پہلے سے کہا تھا یہ ٹاک شروع میں آپ اس کو ذرا ریوائنڈ کر لیں اور لے جائیں. میں نے کہا تھا اگر ٹیکنیکلی اگر عورت ہے اور وہ بائک چلانا چاہتی ہے تو اس میں ایشو نہیں ہے. ایشو کہاں پہ آتا ہے, اس کے ایکسپوز ہونے میں ایشو آتا ہے. تو اگر ایک خاتون ہے وہ ہارلی ڈیوڈسن چلانا چاہتی ہیں ٹریک کے اوپر, ایک ریس ٹریک ہے جو کہ خواتین وہاں پہ ہیں اور وہ اگر رائڈ کرنا چاہتی ہیں کریں, سو بسم اللہ, بیکاز اس میں آپ خواتین کے سامنے دیٹس ناٹ این ایشو. اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ کسی اپنے آپ کو بہت پراپرلی کور کرتی ہیں اور وہ بائک ایسا ہے جیسا کہ اس میں وہ ایکسپوز نہیں ہوتی اور وہ ایسے علاقے میں جہاں پہ بہت سنسان ہے وغیرہ وغیرہ, چلیں اس میں بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. بٹ یہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جی کراچی کے شہر میں اور لاہور کے شہر میں, آپ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا شہروں میں, آپ نے حالات نہیں دیکھے باہر کیا ہوتا ہے, تو دین دس از ناٹ اوکے, ٹھیک ہے. سو
کچھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جی گاڈی کپڑوں میں اور ٹکا لگانے میں کیا مسئلہ؟ جی ہے، فلیشی کپڑے نہ پہنے بہت زیادہ، یعنی ایک اپنے آپ کو ایڈورٹائز نہ کریں، ایسا نہ نکلے کہ باہر آپ ہائی لائٹ ہوئی ہوئی، آپ پہ کسی نے ہائی لائٹر مارا ہوا ہے جس طرح سے، اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں او لک ایٹ می، دیٹس ناٹ دا ایٹیٹیوڈ آف اے مسلم وومن. اینڈ سیکنڈلی بندی ٹکا جو ہے یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، وی کی ناٹ ہیو دیٹ. اوکے، باقی کچھ پوچھ رہے ہیں جی فیمیل میل کے سامنے تلاوت کر سکتی ہیں؟ ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ، بیکاز دا تھنگ از کہ آپ اپنی آواز کو بیوٹیفائنگ جو ہے نا وہ خواتین کے سامنے کرے تو زیادہ اچھی بات ہے. مردوں کے سامنے اوائڈ کرنا چاہیے سنگنگ اور ریسائٹنگ لائک دیٹ اینڈ سو آن. سو آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو آؤٹ انشاءاللہ. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوشچن. Okay, if you have any questions, guys, fire away. I'm here with you for another few minutes. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی چیز ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، I'm happy to help out انشاءاللہ. سہیل پوچھ رہے ہیں جی کہ how can we stop it from spreading؟ آپ لوگوں تک awareness raise کریں، that's the main thing. Brother حسن باری کہہ رہے ہیں کہ جی I think make women independent. How؟ مطلب کیا، کیسے انڈیپینڈنٹ کریں women کو bro؟ How to make them independent؟ Independence کی حد کیا ہے؟ And who defines that limit؟ Who will define that limit? Me, you, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ کہتے ہیں میں اور آپ کریں گے تو پھر تو we are seriously misguided. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی لمٹس بتا چکا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. This is from the Quran and the Sunnah. Anyone who wants to read are most welcome to read انشاءاللہ. اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو لمٹس ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ہم نے اپنی طرف سے لمٹس نہیں بنانی ہے، اور ہم نے وہ لمٹس نہیں بتانی جو ہمیں ویسٹ بتا رہا ہے. پریشس لائٹ کہہ رہے ہیں جی بھائی پلیز ریڈ مائی کامنٹ. میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے ابھی تک مل نہیں رہا. جزاک اللہ خیر سسٹر ثنا نواز فار شیئرنگ مائی کامنٹس. پلیز ریڈ مائی کامنٹ. ہی آپ کا کامنٹ مل رہا ہے مجھے، اس سے کامنٹ نظر نہیں آ رہا ایکچولی کہاں ہے. اوکے لیٹ می جسٹ سی اف آئی کین فائنڈ اٹ. جی بھائی پلیز ڈو کم ان مارننگ شوز اینڈ ڈسکس دیز ٹاپکس ویئر دے پروموٹ دیز ٹاپکس اینڈ اپریشیٹ دیم از ناٹ الاؤڈ. جزاک اللہ خیر بردر پریشس لائٹ. دیکھیں اگر کوئی بھی شو مجھے بلاتا ہے تو آئی ایم ہیپی ٹو کم. آئی ڈونٹ نارملی ریفیوز دیم. تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا ہے اور کوئی بھی چینل والے اگر سن رہے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ہیپی ٹو ٹاک اباؤٹ دس. آئی ایم ہیپی ٹو ڈیبیٹ دس. نو ایشو واٹس ایور. سسٹر پوچھ رہی ہے واٹ اباؤٹ کنورٹیبل کار؟ اوکے کنورٹیبل کار میں بتاتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ. پہلی بات ہے پاکستان میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کنورٹیبل گاڑی کون سی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ تو میران ہے اور کلٹس ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے. تو کنورٹیبل کارز کے بارے میں بہرحال کوشش کریں اوائڈ کریں. کیپ دا روف آن یو بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو اٹریکٹ اننیسیسری اٹینشن. بردر رانا حسن نفیس جزاک اللہ خیر فار یور ایڈوائس. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا گائز آپ لوگ جو ہے نا سوال آپ کے میں دیکھ رہا ہوں. بردر محمد علی کہہ رہے ہیں کہ جی کین یو پلیز ایلیبریٹ انٹریکشن ود نامحرم. یہ میں کئی دفعہ ایلیبریٹ کر چکا ہوں. بہرحال اگر آپ کی ابھی بھی گنجائش ہے اور آپ گزارش ہے تو میں کر دیتا ہوں. اوکے آئی ایم اوور ویلمڈ بائی یور کامنٹس بائی دا وے. اتنے زیادہ کامنٹس آ گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. بہرحال میں جو مجھے پتہ لگ گیا میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ I'll try to answer some other time. دیکھیں انٹریکشن آف مین اینڈ ویمن کا میں آپ سے کہوں گا کہ وہ تھوڑی حدود کے اندر ہونا چاہیے. آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں جس طرح خواتین بازار جاتی ہیں، کوئی سامان لیتی ہیں، سبزی سودا لیتی ہیں، دیٹس فائن، دیٹس آل گڈ. اٹ شوڈ آلویز ریمین پروفیشنل. اٹ شوڈ نیور گیٹ ٹو فرینک. زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے زیادہ کیجول گفتگو کر رہے ہیں کہ اور سناؤ کیسی ہو، کیا ہو رہا ہے، یہ وہ لائف کے بارے میں کیا سین چل رہے ہیں. یعنی اس طرح کے سوال مت پوچھیں. اسٹک ٹو دا پوائنٹ، اسٹک ٹو دا ایشو. تو جو بھی بات ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے. بغیر مقصد کے فالتو گفتگو میل فیمیل میں نہیں ہونی چاہیے. آلسو ریمبر کہ جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ پرائیویٹ میں نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ آلویز ریمین پبلک. تو پبلکلی اگر آپ کی بات ہو رہی ہے دیٹس فائن. پرائیویٹ میں اس کو نہ کریں. اور آخری چیز ہے کہ بار بار نہ کریں، ریپیٹ نہ کریں اس کو. انشاءاللہ ٹرائی ٹو ریمین. اگر ایک میٹنگ سے آپ کی بات ہو جاتی ہے دین ڈونٹ ڈو اٹ ملٹیپل ٹائمس. سو انشاءاللہ آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو گائز آؤٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ ہاؤ دی انٹریکشن ورکس. سو گائز فائنل کنکلوژن. اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے.
ہمارے لیے ایک وے آف لائف ہے. ہمارا دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھے اور روزے رکھے, یہ سے بہت آگے ہے. ہمارا دین ہمیں ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہر چیز میں ہمیں بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی پوری لائف کو آلٹر کریں اس دین کے مطابق, ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں خیر کے اوپر ہو. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بردر حماد انور جو کہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹانگے کے اوپر بیٹھنا, اور یہ دیکھیں ٹانگا اور یہ جو کارڈز وغیرہ اس پہ کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے بیکاز دے آر وے ٹو سلو, اینڈ نارملی آپ جو اس میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کسی کے ساتھ چپک کے نہیں بیٹھتے. ٹانگے پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ پیچھے بیٹھے ہیں, ٹانگے والا آگے چلا رہا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, رائٹ. اسی طرح سے آپ کارٹ پہ بیٹھتے ہیں کسی اور چیز پہ, دیٹس آلسو اوکے, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایشو کب آتا ہے جب آپ بائک پہ کسی کے ساتھ چپک رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ بائک کی سپیڈ جو ہے اور جس طرح سے آپ جاتے ہیں اٹ ول ایکسپوز یو اینڈ آپ بالکل انکور ہو جائیں گے سب کے سامنے. اس لیے اوائڈ دیز ٹائپ آف تھنگز. جس طرح سے لوگ گاؤں وغیرہ میں ٹانگوں شانگوں پہ بیٹھتے ہیں, یہاں پہ بھی بیٹھتے تھے ایک زمانے میں, شہروں میں بھی ٹانگیں چلا کرتے تھے, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بیکاز وہ اس طرح سے آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا جس طرح سے آپ کا بائک کے اوپر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اوائڈ دیٹ. تو آئی تھنک میری جو باتیں ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس آل کامن سینس. ہر بندہ جس کے اندر ہاف اے برین بھی ہو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں اس دین کے اندر, بے شمار سہولتیں ہیں. پلیز ان کو استعمال کریں, ان کو یوز کریں, لیکن ٹرانسگریس نہ کریں, اپنی لمٹس کے اندر رہیں, لمٹ سے اوپر نہ جائیں. اسی لمٹس کے اندر رہیں گے ایوری تھنگ از فائن, لمٹ سے اوپر جائیں گے تو پرابلم ہوگا. بلال چودھری پوچھ رہے ہیں ڈو یو تھنک دیٹ دس ٹیکسی سروس از اسپریڈنگ ماڈسٹی؟ دے آر اسپریڈنگ اموڈسٹی اف اینی تھنگ, اور پروبیبلی وی شوڈ ٹیک ایکشن. میں اب کچھ بردرز نے آئی تھنک ریکمینڈ بھی کیا تھا, تو مے بی اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن, مے بی اٹس ٹائم ٹو ریز اویئرنیس اینڈ ٹاک ٹو دیز پیپل اینڈ آسک دیم کہ واٹس دا بگ ڈیل, واٹس گوئنگ آن, آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بتا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ یا تو ان سے ایک کنسینٹ فارم پہ سائن کروا لیں کہ اگر کوئی فیوچر میں واردات ہوئی, ریپ کی, ہراسمنٹ کی, آپ یہ لیٹر سائن کر دیں کہ آپ پوری ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایڈورٹائزنگ کی تھی اور آپ نے لوگوں کو انکریج کیا تھا کہ یہ کام کرو. اب یہ جب واقعہ ہو گیا اب بلیم بھی آپ لیں گے. تو اگر یہ سائن کرتے ہیں تو بڑا ہی الٹیمیٹ ہوگا. تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ایسا کوئی لیٹر بنائیں, یا ہم بھی بنا سکتے ہیں, ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ, لیٹر بنائیں اور ان کے آفیسز میں جا کے ان سے سائن کروا لیں کہ جی کائنڈلی یہ ایک ہم لوگوں نے اسٹیمپ پیپر پہ ایک لیٹر لکھوایا ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سائن کر دیں کہ اگر کوئی فیوچر میں ایسی واردات ہوئی جو کہ سیکشل ہراسمنٹ کی ہے, یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, یا کوئی بھی, چاہے وہ فیمیل رائڈر خود بائک رائڈر ہو اور کسی نے ہراس کیا ہو, یا پھر وہ رائڈر آپ کا ہو اور پیچھے سے کوئی ان کی پیسنجر بیٹھی تھی جس کو ہراس کیا گیا ہے, تو آپ کائنڈلی یہ سائن کر دیں کیونکہ آپ کو بڑا شوق تھا عورتوں کو باہر نکالنے کا. تو اب جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب اس کو بھی اون کریں, اس کو بھی اون کریں. تو انشاءاللہ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ہم لوگ ایسے لیٹرز لے کے ان کے دفتروں میں پہنچیں. جو لوگ آپ سے میری بات سن رہے ہیں, ٹیک ایکشن انشاءاللہ. I'll try my level best to do it from my end as well with my own team. آپ لوگ بھی کوشش کریں ان کے دفتروں میں جا کے ان سے یہ لیٹر سائن کرواتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے, اور اس کو بے شک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھی ڈالیں انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو انشاءاللہ آئیے ہم اپنے قوم اور ملک کی خواتین کو اور مردوں کی حفاظت کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کریں انشاءاللہ. مائی دعاز فار آل آف یو. ٹائم کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا اور آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. may اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس یو آل. پلیز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور کوئی بھی فیملی ممبرز ہیں ان تک یہ بات ضرور شیئر کیجیے گا, ان تک یہ بات ضرور پہنچائیے گا, ویدر بائی شیئرنگ دا ویڈیو اور بائی شیئرنگ وٹ ایور آئی سیڈ ٹو یو, اف یو ریٹن اٹ ڈاؤن, وٹ ایور, بس لوگوں تک بات پہنچائیں, بس بات پھیلنی چاہیے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر گائز, میری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you guys next week.